لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، کیونکہ اس میں دنیا کے فائدے بھی آخرت کے فائدے۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی آپ کی، ایسی حاجات، ایسی مشکلات، پسند کے رشتے نہیں آ رہے، آپ کو مال و دولت کی پریشانی ہے، آپ غربت سے تنگ ہیں، آپ کو پیسوں کی ٹینشن ہو رہی ہے، آپ کا کاروبار دشمنوں سے تنگ ہے، آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، جو نیت، اس نے مجھے ایک پرانی کتاب دی ہوئی ہے، اس میں یہ فضیلت لکھی تھی، کمالات لکھے تھے سورۃ الملک کے، جو آج کل کے کسی کتاب میں مجھے نہیں مل رہے، بہت ہی کمال کے فضائل ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الملک، جو تبارک الذی بھی اس کو کہتے ہیں۔ سورۃ الملک 29ویں پارے کی سورت ہے، جس میں 30 آیات ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیجے کہ سورۃ الملک کے فضائل بیان کریں، تو سورۃ الملک آپ یاد رکھیں کہ سورۃ الملک، چلو میں آپ کو آج انشاءاللہ اس سورت کے کچھ فضائل بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے اتنے فضائل ہیں کہ وہ 10-15 منٹ میں بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ضروری مسائل آپ یاد رکھیں۔ اس کے آخرت میں بھی بہت فضائل ہیں اور دنیا میں بھی۔ آخرت میں بہت فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، کیونکہ اس میں دنیا کے فائدے بھی، آخرت کے فائدے بھی، اور اس میں ایسے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ کیونکہ میرے ایک استاد تھے، حضرت علامہ شمس الاسلام افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، تو اس نے مجھے ایک پرانی کتاب دی ہوئی ہے، تو اس میں یہ فضیلت لکھی تھی، کمالات لکھے تھے سورۃ الملک کے، جو آج کل کے کسی کتاب میں مجھے نہیں مل رہے، بہت ہی کمال کے فضائل ہیں۔ وہ دنیا کا جو بھی مقصد ہوگا صرف 30 دن میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ 30 آیات ہیں اور 30 دن میں آپ کو پورا کرنا ہے، وہ تو بعد میں بتا دیتا ہوں، پہلے آپ کو آخرت کے متعلق بتا دیتا ہوں کہ سورۃ الملک آخرت میں عذاب سے بچانے والا بہت ہی اہم سورت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر خیمہ ڈال دیا، خیمہ لگایا، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ ادھر قبر ہے، تو اس نے سنا کہ وہ قبر سے آواز آ رہی ہے، تبارک الذی پڑھی جا رہی ہے اس قبر میں، تو اس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو قبر ہے، تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الملک عذاب سے بچانے والی سورت ہے، تو اس کو عذاب سے بچا رہی ہے۔ جو سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا، عذاب اس سے ہٹ جائے گی، اس کو عذاب نہیں آنے دے گا سورۃ الملک کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی فضیلت ڈالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک نہیں سوتے تھے رات کو جب تک سورۃ الملک نہ پڑھتے، اور سورۃ السجدہ 21ویں پارے میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے
کہ قبر کے عذاب سے بچانے والی بہت اہم صورت جو ہے وہ سورۃ الملک یعنی تبارک الذی ہے۔ تو تبارک الذی صورت کو بعض احادیث میں کسی قسم کا ٹائم وارد نہیں ہوا ہے کہ کس ٹائم پڑھنا ہے، لیکن رات کو پڑھنے میں یہ فائدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک کی تلاوت نہیں کرتے سوتے نہیں تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رات کے وقت اس کا پڑھنا بہتر ہوگا، ورنہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آپ سورہ تبارک الذی یعنی سورہ الملک کو روزانہ رات کے وقت پڑھا کریں، انشاءاللہ قبر کے عذاب سے نجات ہوگی، آخرت کی عذاب سے انشاءاللہ نجات ہوگی۔ اب میں آپ کو اس کے دنیاوی فوائد بیان کرتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا، اور میں نے وہ وظیفہ جس کو بھی دیا ہے آج تک کوئی بھی ناکام نہیں رہا الحمدللہ۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا صرف 30 دن کا وہ پورا ہوا۔ وہ کس طریقے سے؟ آپ نے روزانہ جو ہے کسی بھی وقت، کوئی وقت کی قید نہیں، جس وقت آپ پڑھنا چاہیں، لیکن ایک وقت مقرر کریں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آج صبح کو پڑھی کل دوپہر کو پڑھی، آج دوپہر کو پڑھی کل جو ہے عصر کے بعد پڑھی، اور پرسوں جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی۔ ایک وقت مقرر کریں، اسی وقت آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف کے بعد اس کی پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 101 بار پڑھیں۔ کتنا؟ 101 بار بس۔ پھر جب دوسرا دن ہو جائے تو ایک بار صرف پہلی آیت پڑھیں اور دوسری آیت کو 101 بار پڑھیں، اور بس۔ تیسرے دن پھر یہ 2 آیتیں ایک بار پڑھیں، اور اسی طرح آتے رہیں، وہ آیتیں جو گزر گئیں ان کو 1 مرتبہ، اور جب نیا آیت ہو تو اس کو 101 بار پڑھنا ہے۔ خوب سمجھ لیں، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں، تو کمنٹ میں کس طرح میں آپ کو سمجھاؤں؟ دیکھو، پہلی آیت آپ نے 101 بار پڑھی، پھر دوسرے دن وہ آیت صرف 1 بار، اور دوسری آیت 101 بار، پھر تیسرے دن وہ 2 آیتیں 1 بار، اور اس کے بعد تیسری آیت آئے گی تو اس کو 101 بار۔ نئی آیت جس دن آئے گی اس کو 101 بار پڑھیں گے، سمجھے؟ اسی طریقے سے 30 دن مکمل ہو جائیں گے۔ 30ویں آیت جب آئے تو سارا تبارک الذی آپ نے پڑھا، آخری 30 آیت پر پہنچے آخری دن تو اس کو 101 بار پڑھیں۔ لیکن روزانہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ سورۃ الملک آپ کو انشاءاللہ حفظ بھی ہو جائے گی، 30 دن میں مکمل حفظ ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ جس مقصد کے لیے، جس نیت سے آپ پڑھیں گے، اس طریقے سے انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی ایسی حاجات، ایسی مشکلات، پریشانیاں، آپ کے گھر میں کوئی کسی کے رشتے نہیں آ رہے، آپ کے بیٹے بیٹیوں کی رشتے نہیں آ رہے، یا من پسند کے رشتے نہیں آ رہے، آپ کو جو ہے مال و دولت کی پریشانی ہے، آپ غربت سے تنگ ہیں، آپ کو پیسوں کی ٹینشن ہو رہی ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ دشمنوں سے تنگ ہیں، آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، جو نیت کریں گے، انشاءاللہ اس کے دعا کریں تو انشاءاللہ العزیز 30 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ روزانہ آپ نے دعا کرنا ہے، دعا تو روزانہ کرنا ہے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، خواہ بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں، خواہ جنات کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، خواہ جادو سے پریشان ہیں، اس میں سب بیماریوں کا علاج، سب غموم و حموم کا علاج
پریشانیوں کا علاج۔ اور ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو وہ نظر بد جو کسی بھی دم درود سے نہیں جاتا، تو آپ ایسا کریں کہ صرف 11 مرتبہ اپنے ایک خاص آیت تک پڑھنی ہے، 11 مرتبہ اس مریض پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھے پرانا نظر بد یوں جاتا رہے گا جیسا کوئی نظر بد تھا ہی نہیں۔ کہاں تک؟ آپ شروع کریں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین البصر خاسئا وهو حسیر، یہاں تک وہو حسیر، یہاں تک 11 بار اس پر دم کریں۔ بچہ ہو، بڑا ہو، جو بھی ہو، جس کو نظر بد کی شکایت ہو چکی ہو، انشاءاللہ تیر بہدم نظر بد ختم ہو جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت ہم کون سے وظائف پڑھیں گے؟ بھائی جب ہم وظائف دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارے وظائف پڑھیں، سارے وظائف پڑھتے رہیں۔ آپ کو جو وظیفہ آسان ہوگا اسی کو فالو کریں، اسی کو سٹارٹ کریں، شروع کریں۔ یہ نہیں کہ آج وظیفہ شروع کیا، کل دوسرا سن لیا، او یار یہ اچھا ہے، اس کو وہ دوسرے وظیفے کو چھوڑ گئے، پھر یہ شروع کیا، کل دوسری ویڈیو دیکھی کسی اور کی، یا میری یا کسی بھی بزرگ کی، کسی مولانا کی ویڈیو دیکھی، اور پھر آپ نے وہ شروع کی، وہ دوسرے کو بھی چھوڑ دیا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ نہ بیک وقت کوئی وظیفے آپ شروع کر دیتے ہیں، ایسا بھی نہ کریں، پھر آپ اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، مشکلات کا سامنا ہوگا، پھر آپ کیا کہیں گے؟ یار رجت ہو گئی مجھے۔ اور بہت سے عاملین میں کہتے ہیں پھر رجت ہو جاتے، کچھ رجت شجت کچھ بھی نہیں۔ قرآن پاک وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن تو سراسر شفا ہے، قرآن میں تو دلوں کا شفا ہے، شفا دلوں کے لیے، جسمانی امراض کا بھی شفا ہے، سب کا شفا ہے۔ تو اس میں کوئی رجت کی بات نہیں۔ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو رجت سمجھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو سٹارٹ کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس طریقے سے اپنی حاجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 30 دن میں۔ اور آپ کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ 30 دن میں آپ کو پورا تبارک الذی سورۃ الملک انشاءاللہ حفظ ہو جائے گا۔ اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی دینی دنیائی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔